کہ مشرق سے ایسٹ سے صبح طلوع کر آئی، اور صبح جب طلوع کر آئے تب سحری کرو گے آپ؟ ابھی اتنی ہی نہیں ہے، دلیلیں بہت ہیں. ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کروں. وہ ایک کتاب ہے گرین والی، یہ دیکھیے ہے العذب الضلال، یہ عربی زبان میں ہے. یہ فن حیات کے علم فلکیات کے ماہر ترین شخصیت، آج سے 100 سال پہلے کا امام، جنہیں امام فلکی کہا جاتا تھا. فلکیات کتنے ماہر تھے؟ محمد بن عبد الوہاب مراکشی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں مانچسٹر سے اور پیرس کا معاملہ پیش آیا ان گرمیوں میں، کہ جن دنوں میں اجالا رات بھر ختم نہیں ہوتا. حضرت مولانا تشریف لائے، ادھر آ جائے، ادھر تشریف آئے. علماء اگر پیچھے اور ہوں تو پلیز وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے. یہ دیکھو میرے بھائی، ادھر تشریف لائے. العذب الضلال مانچسٹر کا اور پیرس کا ذکر کیا ہے، آج سے 100 سال پہلے کی بات. لکھتے ہیں کہ وہاں کچھ مسلمان بزنس مین آ گئے ہیں، وہ بیچارے گرمیوں میں جن راتوں میں سفیدی اجالا ختم نہیں ہوتا، وہ پریشان ہیں کہ نماز عشاء کیسے پڑھیں، اور اس سے زیادہ پریشان ہے کہ سحری کب اینڈ کریں. تو اس فن کے اصول کے اعتبار سے پورا معاملہ لکھا ہے. یہ العذب الضلال جلد اول، اور پیج اس کا 224 25 26 27، یہ 3 صفحات میں سب پورا معاملہ وغیرہ سب پیش کیا حساب لگا کے. پیرس کا ذکر کیا، لعرض باریز چونکہ پہ آتا نہیں نا عربی میں تو باریز، اس کا عرض البلد ہے 4850. اچھا، پھر دوسرے کا نفرت کا مثال آخر لحاظ مانچسٹر میں مدر انجلیس حیث یقیم ببعض تجار المسلمین. کچھ مسلم بزنس مین رہتے تھے، ان کے لیے پرابلم، پورا معاملہ حساب لگا کر کے پھر جو رزلٹ نکالا وہ لفظ سننے کے لائق ہے، بہت واضح کر دیا. وہ تو حساب ہی سے واضح ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے کہا فالنصف الاول من اللیل، رات کا آدھا پہلا والا حصہ، یہ حصۃ الشفق یعنی اسٹرامکل ٹوائلائٹ ویسٹ سائڈ میں اس کا یہ حصہ ہے. والثانی یعنی ہاف نائٹ جو ثانی دوسرا ہے، حصۃ الفجر، ہاف نائٹ وہ فجر کا حصہ ہے. تو فجر کے وقت کوئی سحری کرائے گا؟ عربی میں بھی باتیں پیش کر دی، اردو میں بھی فنی حیثیت سے بھی اصولی حیثیت سے پیش کر دیا. ابھی دلائل اور ہیں، لیکن اے میرے بھائیوں، ماننے والے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، نہ ماننے والے کے لیے پورا بوجھ لے آؤ کتابوں، کہیں گے پرنالا تو وہیں رہے گا. اب اخیر میں ایک بات بتاؤ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ کیا مفتی صاحب نے بات اسٹرکٹ کیا کہتے ہیں، اسلام جو ہے وہ آسان مذہب ہے، وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے اتنا لمبا روزہ. میں نے کہا مفتی صاحب کی مجال کہاں کہ کچھ کہیں، شریعت کی کوئی بات ہے، تبلیغ صرف میں کر دیتا ہوں، میں کیا کہوں گا، میری مجال کا، میری حیثیت کیا. تو میں نے ادب کے ساتھ ان سے کہا اچھا بڑا لمبا روزہ کا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہتے ہیں آپ یہ ٹھنڈے ملک میں بڑا مشکل ہو گیا، اس لیے نا. سنو میرے بھائی، یہ جتنے مشکل والے چلا رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس سوال آتا ہے نا، مجھے صاحب وہ یونیورسٹی کا ایگزام چل رہا ہے، وہ کالج کا ایگزام چل رہا ہے، تو ہمارا پتر جو ہے وہ روزہ نہ رکھا ہے. میں نے کہا مار پڑے گی دماغ صحیح ہو جائے گا. ایگزام کو بنا رہے ہو ایکسکیوز کی روزہ نہ رکھے. اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ اتنا کمزور ہو گیا کہ غش کھانے کا معاملہ ہے، دقت ہے، پرابلم، تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر دو گے. لیکن ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو امتحان دینا یہ تمہارا عذر ہو گیا.
تو ایسے ہی معاملہ ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی مشکل چلا رہے ہو, انگلینڈ میں مت روزہ رکھو, مئی جون کا روزہ جا کے پاکستان میں رکھ کے آؤ. تب وہاں جب کہو گے نا تو وہاں کے علماء سمجھائیں گے. یہاں تو زیادہ کوئی بول نہیں سکتا, تو وہاں کے علماء سمجھائیں گے. اور تم جو آسانی کہہ رہے ہو, پاکستان پہنچے گے جب مئی کا روزہ رکھو گے تو صبح 8 ہی بجے سے ہونٹ سوکھ جاتا ہے پیاس سے. یہ بزرگ لوگ رکھے ہوں گے وہاں, میں بھی رکھا ہوں. تو کہیں گے اچھا ایسا ہے, اسلام بہت آسانی دیتا ہے, اسلام آسان دین ہے, آسانی ہی دیتا ہے. تو پھر 8 بجے افطار کروا دیں گے. پھر کہیں گے دوسرا, پھر 12 بجے تک پھر ایک افطار کروا دیں گے. اور پھر کہیں گے چلو دیکھا, اور ایک دن میں 3 روزہ رکھوائیں گے. کہیں گے اسلام آسانی دیتا ہے. ارے کیا ہے, جاؤ وہاں رکھو پھر سمجھ میں آئے گا. یہاں ٹھنڈے ملک میں 21 عام طور سے لوگ تو 24 آورز میں ایک ہی ٹائم کھاتے ہیں کھانا, عام طور سے بہت سے لوگ ہیں. اور اتنا زیادہ دقت ہو گئی ہے. جاؤ وہاں, اور وہ بھی وہ ہمارے بھائی جو کاشت کرتے ہیں کھیتوں میں, پھاوڑا چلاتے ہیں, وہ کرتے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں, ان سے پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے. مشکل مشکلات ہی کو برداشت کرنے میں تو ثواب بھی اتنا زیادہ ہے جتنا ثواب ہمارے ملکوں کے روزے داروں کو ملتا ہے, اتنا یہاں کے تھوڑے ملتا ہے نا, نہیں ملتا. اس لیے میرے احباب اس قسم کے ہیلے بہانے نہ کرو. اور بھی کچھ ہیلے بہانے وہ بھی بتاؤں گا, لیکن مغرب کے بعد آپ حضرات کو یہ بھی اجازت ہے کہ جو بھی دل میں آپ کے سوال کوشچن ہو وہ کرو. لیکن خدا را آپ کے کان میں یہ بات پہنچ گئی ہے, کوئی عالم آپ سے کوئی کچھ کہے, کوئی حافظ کہے, تو ریکویسٹ ادب کے ساتھ اسے کرو, رسپیکٹ کے ساتھ. تو حضرت کوئی ہمیں پروف لکھ کے دے دیجیے, ٹاکنگ میں نہیں, ٹاکنگ تو بہت کرتے ہیں میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی اور ٹیلی ویژن, ٹاکنگ نہیں, رائٹنگ میں دے دیجیے کہ ہمارے ٹائم کا یہ پروف ہے. بس آدھا نشہ اسے ختم ہو جائے گا, اب ملے گا کبھی نہیں آپ کو. 10 سال سے تو میں چلا رہا ہوں کہ نہیں ملا رہا. تو لیکن اپنا روزہ بچاؤ, اپنی فیملی کا روزہ بچاؤ, اپنے دوستوں کا, اپنے رشتے داروں کا. کچھ نہیں تو تبلیغ کرو, جھگڑا نہیں کرو, بس ریکویسٹ کرو, دیکھو میں روزہ بچاؤ. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق دے. اور